مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں۔ اور آج جن کی دعاؤں پر اس جلسے کا اختتام ہونا ہے، جن سے میری مراد حضرت مولانا محمد شوکت صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ناظم جمعیت علماء صدر جمعیت علماء ہند ضلع سہارنپور، حضرت والا وہ شخصیت ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے قوت گویائی کی ایسی نعمت لازوال سے بہرہور کیا ہے کہ ہزاروں کے مجمع میں اپنی چھاپ چھوڑ جاتے ہیں۔ مقبولیت و محبوبیت جن کو اپنے گلے لگاتی ہے، میں حضرت والا کا اس شعر کے ساتھ استقبال کر رہا ہوں کہ موجے گل موجے صبا موجے سحر لگتی ہے، موجے گل موجے صبا موجے سحر لگتی ہے، سر سے پاؤں تک وہ سما ہے کہ نظر لگتی ہے، اور لمحے لمحے میں بسی ہے تیری آمد کی مہک، آج کی رات تو خوشبوؤں کا سفر لگتی ہے۔ ہم انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے درخواست گزار ہیں کہ حضرت والا تشریف لائے اور اپنے کلمات عالیہ سے ہم سبھی سامعین کو مستفیض فرمائے۔ قبل اس کے کہ حضرت والا اپنا خطاب فرمائے اور پھر اس کے بعد دعا کرے، میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات میری ساتھ مل کر مختصر سی دعا کر لیں۔ تیار ہیں سب؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ تیار ہیں۔ ہر لفظ پر آمین کہنا ہے۔ پیڑ جو سوکھ گیا ہے وہ ہرا ہو جائے، کہو آمین۔ پیڑ جو سوکھ گیا ہے وہ ہرا ہو جائے، میرا مالک میرا اتنا سا کہا ہو جائے۔ پیڑ جو سوکھ گیا ہے وہ ہرا ہو جائے، میرے مالک میرا اتنا سا کہا ہو جائے۔ یا الہی مجھے وہ دن بھی دکھا دے ایک دن، یا الہی مجھے وہ دن بھی دکھا دے ایک دن، میرا نقصان اوروں کا بنا ہو جائے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہو اور حضرت والا کا بھلا ہو تو آپ پیچھے کی جگہ چھوڑ کر قریب قریب ہو جائیے۔ سبھی حضرات جو خالی جگہ پڑی ہوئی ہے سبھی حضرات سامنے تشریف لے آئے، خالی جگہ کو پر کر لیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وقال تعالی فی موضع آخر إياك نعبد وإياك نستعين۔ وقال تعالى في موضع آخر وإذا مرضت فهو يشفين۔ وقال تعالى في موضع آخر يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العلي العظيم۔ صدر محترم معزز علماء اکرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں۔ پہلے تو بات بھی یہی تھی کہ 11:30 بجے تک پروگرام چلے گا، دعا ہو جائے گی، اور 11:30 تو بس بجنے کو ہیں۔ اب اگر آپ کہیں
ہیں کہ کچھ دیر ہم کو سننا ہے تو سناؤ ورنہ دعا کرا دوں. جی سب سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک طرف تو بہت خوشی ہے کہ عزیز محترم مولانا محمد انتظار صاحب اور ان کے ساتھیوں نے بہت انتظامات کیے اور کام بھی بڑھایا، لیکن اس سال جو ہے مجمع پہلے سال سے کم نظر آ رہا ہے. پہلے سال تو ایک پورا گراؤنڈ بھرا ہوا تھا اور اب کہتے ہیں آدھا بھی نہیں ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ پچھلے سال تو آدمی بہت زیادہ تھا، تو آخر ایسا کیوں ہوا ہے؟ گھاٹا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، یا تو سردی مان لیجیے یا پھر کہیں مصروف ہوں گے. تو بہرحال یہ نشست تو کچھ وقت کے بعد پوری ہو جائے گی اور پھر آنے والی نشست صبح کی ہوگی. تو صبح کو ہم میں سے ہر ایک کو محنت کرنی ہے اور انشاءاللہ پورے آدمیوں کو لے کر کے آنا ہے. کریں گے کہ نہیں کریں گے محنت صبح کے لیے؟ ابھی نیت کر کے سو جاؤ گے تو انشاءاللہ پوری رات ثواب بھی ملتا رہے گا، آپ کو ثواب بھی ملتا رہے گا. تو بہرحال مجھے بھی زیادہ وقت تو آپ کا نہیں لینا ہے، اور میں بھی کہہ رہا ہے کہ زیادہ وقت نہ لیجیے ورنہ آگے جلسوں میں بھی کام نہیں کرنے سے. مائک جو ہے مائک بہت بھاری ہو رہا ہے، اور مائک والے بھائی اس کا بیس کم کر دیجئے یا اس کو نارمل کر دیجئے تاکہ آنے والے جلسوں میں بھی کچھ کہا جا سکے. رات دن اب جلسوں کے پروگرام چل رہے ہیں، بعض جگہ مائک ایسا ملتا ہے کہ وہ پورے گلے کو چوس لیتا ہے، آگے آواز نکلنی بند ہو جاتی ہے. تو بہرحال سب سے پہلے تو میں آپ سے یاد کرنا چاہتا ہوں کہ بات تو بہت ساری ہو گئی. مغرب کے بعد سے آپ کا پروگرام شروع ہوا، آپ کے بچوں نے آپ کی بچیوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی شکل میں، نعت کی شکل میں اور تقاریر کی شکل میں، اور علماء اکرام نے بھی بہت ساری باتیں. ابھی عزیز محترم جناب حضرت مفتی محمد رضوان صاحب جو بڑے استاد ہیں دارالرشیدیہ کے، بہت ہی اچھے انداز میں ابھی بہت ساری سیرت کے اوپر باتیں آپ کو بتلا کر کے گئے. اللہ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت والا کے علم و عمل میں اللہ خوب خوب برکتیں اور اضافہ عطا فرمائے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم بچوں کے پروگرام کو غور سے نہیں سنتے، بچوں کی باتوں پر ہم دھیان نہیں دیتے، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ان بچوں کو یہاں تک لانے میں، مائک پر کھڑا ہو کر اپنی بات آپ تک پہنچانے میں ان اساتذہ کا اور ان اساتذہ کی کتنی محنتیں ہیں، کتنی محنتیں کر کے انہوں نے بچوں کو تیار کیا. کیونکہ مائک پر آ کر بولنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بچے ہیں ہمارے ہیں، لیکن بچہ آپ کا ہے، زبان آپ کے بچے کی ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس بچے کی زبان سے جو بات نکل رہی ہے وہ بات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. وہ بات اتنی ہی بڑی ہے جتنی کہ بڑے آدمی کی زبان سے نکل رہی ہے. تو ہم اپنے بچوں کے پروگرام کو سنیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ ان میں جوش، ایک جذبہ پیدا ہو. تو بہرحال میں سب سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ میرے سینے کو تو گنجینہ عرفاں کر دے، میرے سینے کو تو گنجینہ عرفاں کر دے، اور میرے لیے ہر کام کو آسان کر دے. کھول دے میری زبان سے گراہ کو یا رب، کھول دے میری زبان سے گراہ کو یا رب، تاکہ سمجھے میری باتوں کو یہ احسان کر دے. عزیز دوستو،
میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک سورت اور چند آیتیں پڑھی، ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھا. دعا کیجیے اللہ مجھے اسی کے مطابق صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس کو سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے اس سورت کے اندر اپنی وحدانیت کو بیان کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر ایک چیز کا مالک اور خالق وہ اللہ ہے. ہر ایک چیز کا مالک اور خالق اللہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. ہم کو پیدا کرنے والا کون؟ بولو. موت دینے والا کون؟ روزی دینے والا کون؟ نفع پہنچانے والا کون؟ نقصان دینے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ ذلت دینے والا کون؟ ہر ایک چیز کا مالک اور خالق وہ اللہ ہے. اس کے علاوہ کسی کے اندر کوئی طاقت اور قوت ہے ہی نہیں کہ کسی کو نفع پہنچا سکے یا نقصان دے سکے یا ذلیل کر سکے یا عزت دے سکے. ہر ایک چیز کا مالک وہ اللہ ہے. یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے. لیکن آج میرا عقیدہ اپنی طاقت پر، میرا یقین اپنے کاروبار پر، میرا یقین اپنے کھیت اور کیار پر، میرا یقین اپنی دکان پر. میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں اپنانے کے لیے اللہ نے ہمیں کہا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں روزی کا خالی برتن ہے. ہماری دکان ہو، ہماری تجارت ہو، ہماری کھیتیاں ہو، ہر ایک چیز کا مالک اور خالق کون؟ وہ اللہ ہے. جہاں لا الہ الا اللہ کے یہ معنی ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہیں لا الہ الا اللہ کے یہ بھی معنی ہے اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نفع پہنچانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بیماری میں شفا دینے والا نہیں. ہر ایک چیز اللہ کی محتاج ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں. یہ میرا ہاتھ اب حرکت کر رہا ہے، ہل رہا ہے. وہ اللہ اگر ہاتھ کو حکم کر دے کہ تجھ کو حرکت نہیں کرنی، ہاتھ کے اندر کوئی طاقت نہیں، آنکھوں کے اندر دیکھنے کی کوئی طاقت نہیں، پیروں کے اندر چلنے کی کوئی طاقت نہیں، اگر وہ اللہ ایک عورت کر دے. میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ جب ہم نے پڑھا ہے تو اس کا مطلب، اس کا مقصد ہم سب کی زندگیوں کے اندر آنا چاہیے. ہر ایک چیز کا مالک اور خالق کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا کھیت میں بیج ڈالا، آؤ پودا تیار ہوا، فصل تیار ہو گئی، آسمان سے کوئی آفت آئی، پوری فصل تباہ برباد ہو جاتی ہے. آدمی چاہتا ہے آج کاٹوں کل کاٹوں، لیکن آسمان سے کوئی بارش آئی، آسمان سے اولے گرے، پوری فصل تباہ اور برباد. اسی لیے ہمارا توکل اللہ کی ذات پر ایسا ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں کہ روٹی سامنے رکھ کر اور ہاتھ نہ چڑھائے اور کہے کہ اللہ کھلائے گا تو کھاؤں گا، نہیں کھاؤں گا نہیں. اللہ اس بات پر قادر ہے تیرا بغیر ہاتھ لگائے روٹی کھلا دے، لیکن اس اللہ نے جو تجھے ہاتھ دیے ہیں ان کو استعمال کر. اللہ نے تجھ کو زبان دی ہے، اس کو استعمال کر. اپنی ہر ایک چیز کی طاقت لگا کر اللہ نے دکھا دیا. حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے بنا دیا، حضرت حوا کو
بغیر ماں کے بنا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ اللہ اس بات پر قادر ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے کچھ اختیارات دیے، ہاتھ میں طاقت دی حرکت کرنے کی، زبان میں طاقت دی بولنے کی، پیروں میں طاقت دی چلنے کی۔ اب کسی بھی کام پر ہاتھ کی طاقت لگا کر، زبان کی طاقت لگا کر، مال خرچ کر کے، اپنی پوری طاقت جھونک کر، اب نتیجہ اللہ کے حوالے کر دو۔ اے اللہ، جو ہمارے اندر طاقت تھی، قوت تھی، ہم نے اس کام پر لگا دی، اب اس میں اچھائی یا برائی وہ تیرے ہاتھ۔ اس چیز کا نام توکل ہے۔ اب آدمی کہے سڑک پر آنکھ بند کر کے چلے، اللہ بچائے گا تو بچوں گا ورنہ مروں گا۔ ارے اللہ نے تجھے بچنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، آنکھوں کو استعمال کر، آنکھوں کو استعمال کر، پھر اللہ کے حوالے ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے آدمی ایسے جن کے بچنے کی آس نہیں وہ بچ جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے جن کے مرنے کی امیدیں بھی نہیں وہ مر جاتے ہیں۔ ہر ایک انسان کی موت اس کے وقت پر آئے گی، وقت سے آگے جائے گی نہ پیچھے ہٹے گی۔ پوری دنیا کی طاقت کسی آدمی کو ختم کرنے پر لگائے، لیکن اس وقت تک اس کی موت نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ نے اس کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اس لیے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے۔ ایک کہانی وقت لکھے گا نئے مضمون کی، ایک کہانی وقت لکھے گا نئے مضمون کی، جس کی سرخی کو ضرورت ہے ہمارے خون کی۔ بھائیو، وقت آئے گا، نہ کسی طاقتور سے ڈرنا، نہ طاقت والے سے ڈرنا۔ اگر ڈر اور خوف کسی کا دل میں رکھنا ہے تو اس اللہ کا رکھنا ہے جو سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی قوت ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات پر جاؤں تو بہت دیر ہو جائے گی۔ جب بندے کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ بھائیو، آج تو ہمارا ایمان کمزور ہے، اور کمزور کتنا؟ اتنا کمزور کہ اللہ کا منادی اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر 5 وقت اللہ کی بڑائی کا، اللہ کی کبریائی کا، اللہ کی عظمت کا، اللہ کی علو شان کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ تم کو بلا رہا ہے، کس لیے؟ نماز کے لیے، تمہاری کامیابی کے لیے۔ لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور کہ وہ آواز ہمارے کانوں سے ہوتی ہی گزر جاتی ہے، ہمارے دل پر اس کا ذرہ برابر احساس نہیں ہے۔ وہ اعلان کوئی چھوٹا موٹا نہیں، وہ مالک الملک کا اعلان ہے، وہ رب کی بڑائی اور کبریائی کا اعلان ہے۔ وہ رب اپنے بندے کو متنبہ کر رہا ہے، توجہ دلا رہا ہے، میرے بندے تو فجر کی نماز پڑھ کر ظہر تک اپنے کام میں لگا رہا، اب تو بھول گیا ہوگا، لیکن میں تجھ کو یاد دلاتا ہوں، اپنا مؤذن، اپنا منادی اپنے گھر کی میناروں سے آواز تیرے کانوں تک پہنچاتا ہوں۔ لیکن ہم ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں، صحابہ نے ایمان کے بعد سب سے اہم چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ جس کی نماز صحیح نکلے گی اس کی منزل آسان ہو جائے گی، اور جب نماز، میری اور آپ کی نماز بن جائے گی، ہم نماز پڑھیں، جھوٹ بولیں، نماز پڑھیں،
دھوکہ دیں، نماز پڑھیں، فرار کریں، نماز پڑھیں، سود لیں اور دیں، جب ہماری نماز بن جائے گی پھر ان تمام چیزوں سے روک دیں۔ جب ایمان کامل ہوتا ہے، ایک عورت نے اپنے گھر کے اندر تنور جلایا تاکہ تنور تو جانتے کہ نہیں اس پر نان لگتے ہیں، آٹا گوندھ کر کے رکھ دیا، دل میں خیال نہ آیا کہ جب تک یہ گرم ہو 2 رکعت نماز ادا کر، 2 رکعت نماز پڑھ لو، نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہو جاتی ہے، 2-2.5 سال کا بچہ اس کا گھر میں کھیل رہا ہے، اب شیطان اس کے قریب آتا ہے، اس کے قریب لگتا ہے اور اس سے کہتا ہے تو نے نماز کی نیت باندھ رکھی ہے، تیرا بچہ کھیل رہا ہے، کہیں وہ آگ کے اندر نہ گر جائے، نماز کی نیت توڑ اپنے بچے کو بچا۔ لیکن اس کی نماز میری اور آپ جیسی نماز نہیں تھی، وہ نماز پڑھتی رہی، شیطان آیا کر اس بچے کو پکڑا، تنور کے پاس کھڑا کیا، کھڑا کر کے پھر اس عورت کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا تو نے نماز کی نیت باندھ رکھی ہے، تیرا بچہ آگ میں گرنے کے لیے تیار ہے، جلدی سے نماز کی نیت توڑ اپنے بچے کو بچا لے۔ لیکن وہ اللہ کی بندی، اس کا یقین اپنے رب کی ذات پر تھا، وہ نماز پڑھتی رہی، شیطان کو غصہ آیا اور آ کر اس بچے کو اٹھا کر جلتے ہوئے آگ کے اس تنور کے اندر ڈال دیا اور ڈال کر پھر اس عورت کے پاس آیا، کہنے لگا کم بخت تو نے اب بھی نماز کی نیت باندھ رکھی ہے، تیرا بچہ آگ میں گر گیا ہے، تو نماز کی نیت توڑ، شاید 1-2 سانس باقی ہو تو نماز پھر بھی پڑھ سکتی ہے، نماز کی قضا بھی کر سکتی ہے، اگر تیرا بچہ مر گیا تو کہاں سے ملے گا؟ لیکن قربان جائیے اس عورت کے ایمان کے، کیا اس میں ایمان تھا، کیا اس کے ایمان میں طاقت تھی، کیا اس کے ایمان میں قوت تھی؟ ایک بال کے برابر اس عورت کی نماز میں فرق نہیں آیا، وہ بدستور اپنی نماز پڑھتی رہی اور نماز پوری کی، سلام پھیرا، دعا مانگی اطمینان کے ساتھ اور دعا مانگ کر اس جلتے ہوئے آگ کے تنور کے پاس گئی، جا کر کیا دیکھتی ہے؟ اس عورت کا وہ بچہ آگ کے انگاروں سے کھیل رہا ہے، آگ کے انگاروں سے کھیل رہا ہے۔ کتاب میں لکھا ہے اس بچے نے ایک آگ کے انگارے کو اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، اللہ نے اس کو بہترین موتی بنا دیا۔ من کان للہ وکان اللہ لہ، شارف کا قول ہے کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، اور جس کا اللہ ہو گیا ہر چیز اس کی ہو گئی۔ میرے بھائیو، جب ہماری نماز بن جائے گی، ہماری ہر مشکل کیا ہوگی؟ آسان ہو جائے گی۔ ایمان کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ آج تو یہ حالات ہے، 1 سال گزر جائے اگر بچہ نہ ہو، کوئی پیروں پر، کوئی مزاروں پر، ہم پانی پت کے اندر چلے گئے، ایک مزار پر دیکھا جی کئی کونٹل تالے سے لگے ہوئے ہیں، کئی کونٹل تالے۔ بھئی تالوں کا کیا مقصد ہے کہ یہ لوگ آتے ہیں اپنی قسمت کے تالے لگا کر چلے جاتے ہیں، کسی کو بچہ نہیں ہوتا، کسی کو کوئی کام نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال 5 مہینے رہی، پھر آپ کی وفات ہو گئی، اور 8 سال 5 مہینے میں نہ لڑکا ملا نہ لڑکی ملی۔ ایک مرتبہ ایک بچے کو بنا سنوار کر کے لائی اور حسرت بھری نگاہوں سے اللہ کے لاڈلے پیغمبر کی طرف
نظر اٹھائی اور کہا کاش میری گود میں ایسا بچہ ہوتا تاکہ حجرہ آباد ہو جاتا۔ قبروں پر جا کر، مزاروں پر جا کر چادریں چڑھانے والوں، مزاروں پر جا کر اولادیں مانگنے والوں، اللہ کے لارنے پیغمبر کی بات سنو۔ اللہ کے لارنے نبی نے فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اللہ نے کہلوا دیا اے نبی کہہ دیجئے یہ خزانہ میرے پاس نہیں، یہ خزانہ اللہ کے پاس ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کے اندر اولاد دینے کی طاقت ہوتی، اولاد دینے کی قوت ہوتی تو اللہ کے لارنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہوتی، لیکن آپ نے کہا فرمایا یہ خزانہ میرے پاس نہیں، یہ خزانہ تو اللہ کے پاس ہے۔ بھائیو تو ہم اپنے عقیدوں کو درست رکھیں، اپنے عقیدوں کو صحیح کریں، آؤ اپنے رب کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر رکھیں۔ اللہ کا ڈر اور خوف جب میرے اور آپ کے دل میں آ جائے گا پھر کسی دوسرے کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں نہیں آئے گا، اور جب اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں ہوگا پھر دوسروں کا ڈر اور خوف وہ ہم کو ستائے گا۔ تو اس لیے ہر ایک چیز کا مالک اور خالق کسی جانو، اللہ کو جانو۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، پوری دھرتی میں، زمین و آسمانوں میں کسی کو اختیار نہیں، اگر اختیار ہے تو اللہ کو ہے، اگر مختار کل کوئی ہے تو وہ اللہ ہے۔ تو جوانوں کیا میں اور آپ جن کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں، روح جسم سے جدا ہونے کے بعد جس کا نام بدل دیا جائے، جس کے کپڑوں سے نفرت کی جائے، جب تک انسان زندہ رہتا ہے اس کا نام لے کر پکارا جاتا ہے کہ نہیں، اور جب مر جاتا ہے پھر مردہ کہا جاتا ہے، میت کہا جاتا ہے، سب سے پہلے اس کے نام کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اور اب وہ مردہ پڑا ہوا ہے، نہ کپڑے نکال سکتا، نہ پہن سکتا، نہ غسل کر سکتا، جس طرح چاہے آدمی اپنے ہاتھوں سے اس کو اٹھائے، زور سے پٹک دے، آہستہ رکھ دے، کپڑوں کو کاٹ کر نکالا جائے، ان کپڑوں کو کوئی پہننے والا نہ ملے، اس صابن سے کوئی نہانے کو تیار نہیں، اس عطر کو کوئی لگانے کے لیے تیار نہیں، بچے ہوئے کفن کے ٹکڑے کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں، مسجد میں پہنچا دو، مدرسے میں پہنچا دو۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جس صابن سے مردے کو نہلا دیا بس اب اسے استعمال نہیں کریں گے۔ بھائیو کبھی غور کیا جو مکان یہ چھوڑ کر کے جا رہا ہے اس میں کیوں رہتے ہو؟ جو مال یہ چھوڑ کر کے جا رہا ہے اس کو کیوں تقسیم کرتے ہو؟ تو میرے بھائیو وہ وقت ہم سب پر بھی آنا ہے، جو غسل نہ کر سکتا ہو، جو زمین سے 3 فٹ اوپر 4 پائی پر رکھا ہوا دعائے مغفرت کا محتاج ہو، اور پھر ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آئے، مانو مٹی کے اندر سما دیں اور پھر اس سے اپنی حاجتیں مانگیں، پھر ان کو اپنا پیشوا مانے۔ میرے بھائیو یہ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ کی ذات پر یقین رکھیں۔ ہر ایک چیز کا مالک اور خالق کون؟ جو سے بولو، موت دینے والا کون؟ زندگی دینے والا کون؟ نفع دینے والا کون؟ نقصان پہنچانے والا کون؟ اگر میں اور آپ پوری دنیا مل کر کے یہ چاہے کہ کسی ایک انسان کو ایک مکھی کے سر کے برابر نقصان دے دے اور وہ اللہ نہ چاہے، کسی میں کوئی طاقت نہیں، کسی میں کوئی قوت نہیں کہ اس کو نقصان پہنچا سکے۔ اسی طرح
اگر ہم سب پوری دنیا مل کر یہ چاہے کہ کسی کو مکھی کے سر کے برابر نفع پہنچا دیں اور وہ اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتے، تو ہم اللہ کی ذات پر یقین رکھیں اور یاد رکھیے اس اللہ نے روزی کا وعدہ کر رکھا ہے، اور جتنی مقدر میں لکھ 8 دن ہو گئے کچھ بھی کھایا پیا نہیں، 3 دن ہو گئے ایک گھونٹ پانی کی بھی نہیں پی، 4 دن ہو گئے۔ میرے بھائیو، جب رزق پورا ہو جاتا ہے اللہ اس کے بعد پھر موت دیتا ہے، اور خود میں اپنا مشاہدہ ایک مرغہ لے کر کے آیا، میں نے اس کو حلال کر دیا، حلال کر کے اس کے حوالے کر دیا، اس انسان نے جا کر اس مرغے کو گھر چھوڑا، وہاں 3-4 مکی کے دانے پڑے ہوئے تھے، وہ تینوں چاروں جا کر انہیں اٹھائے، وہ واپس لے کر کے آیا، کہ اب تو حلال کر کے دیا تھا، پھر کہنے لگے جنہیں تو مکی کے دانے چھکے، اس کے مقدر کا رزق باقی تھا، اس نے اس کو اٹھایا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم اللہ سے ڈریں، آؤ اللہ کے احکاموں پر عمل کریں، اور نبی کے طریقے کو اپنائیں، اور ہر ایک چیز کا مالک اور خالق اللہ کو جانیں۔ تو جانیں گے کہ نہیں؟ ایک بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ آج جو کوئی مجھ سے جو کچھ سوال کرے گا اس کو دیا جائے گا۔ اب کوئی آیا 1000 روپے لے گیا، کوئی آیا 500 لے گیا، کوئی آیا 10,000 لے گیا، جو آتا رہا مانگتا رہا، بادشاہ دیتا رہا۔ بعد میں ایک باندھی رہ گئی، بادشاہ نے کہا کہ تم بھی مانگو، کیا مانگنا ہے؟ باندھی نے کہا مانگو تو لیکن آپ دو گے نہیں۔ نہیں، آج ہم نے اعلان کر رکھا ہے۔ باندھی نے بادشاہ کی کمر پر ہاتھ رکھ دیا کہ مجھے تو آپ چاہیے۔ تو آپ بتاؤ نفع میں کون رہا؟ جو آئے لے کر چلے گئے وہ چلے گئے۔ اب جب بادشاہ باندھی کا ہو گیا تو بادشاہ کا مال کس کا ہو گیا؟ ہو گیا کہ نہیں؟ اگر ہم اللہ کو راضی کر لیں گے تو پوری نعمتیں تمہاری ہو جائیں گی، پوری چیزیں تمہاری ہو جائیں گی، لیکن شرط ہے اللہ کو راضی کرنا۔ اب اللہ راضی کیسے ہوگا؟ جنت پاک اور صاف اور ستھری جگہ ہے کہ نہیں؟ جنت تو ایسی جگہ ہے جہاں پیشاب بھی کرنے کی ضرورت نہیں، لیٹرنگ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، اور روٹی پکانے کی بھی ضرورت نہیں، سبزی بنانے کی بھی ضرورت نہیں۔ بس دل میں بات آئی کہ بٹیر کے کباب ہوتے تو سامنے رکھے ملیں گے، کتنا ہی کھاؤ، ڈکار آئے گی سب ختم۔ تو جنت پاک اور صاف ستھری جگہ ہے۔ تو اس پاک اور صاف اور ستھری جگہ میں کون جائے گا؟ جو پاک اور صاف اور ستھرا ہوگا وہی تو جائے گا کہ نہیں؟ وہی جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اب اگر جہنم میں جل کر کے جانا پڑا تو پھر کیا فائدہ؟ دیکھو، ہر ایمان والا جنت میں تو جائے گا، بھلے سے وہ اپنے کرنے کو بھر کر کے جائے گا، لیکن ہم ایسی کوشش رکھیں کہ اللہ ہم کو جنت میں پہنچا دے۔ رکھنی چاہیے کہ نہیں؟ اس کا واحد علاج توبہ اور استغفار کرتے رہو۔ جب رات کو چارپائی پر لیٹنے کا ارادہ کرو تو اپنی آنکھوں کو گریبان میں ڈال کر دیکھو آج ہم نے کیا کام کیا، کون سا اچھا کام کیا، کون سا برا کام کیا۔ اچھا کام کیا تو اللہ کا شکر ادا کرو، غلط کام کیا تو توبہ اور استغفار کرو۔ اور اگر مولانا کہہ رہے تھے نا شروع میں، ایک ہوتا ہے حقوق اللہ، حقوق العباد، دو پیسے کسی کے اگر ناحق میں نے دبائے، 700 نمازیں جو اللہ کے یہاں مقبول ہوں گی وہ دینی پڑے گی۔ 700 2 پیسے کے بدلے، اب 2 پیسے کا کوئی کرے گا کیا؟ اب تو لاکھ اور 11 کروڑ کی بات ہوتی ہے کہ نہیں؟ میرے بھائیو، کسی کے مال پر نیت نہ رکھو،
اگر کسی کا ہے ہمارے پاس اسے اپنی زندگی میں ادا کرنے کی کوشش رکھو تاکہ ہم آخرت کی پکڑ سے بچ جائیں. تو انشاءاللہ کریں گے کہ نہیں؟ اب اولاد کس نے دی؟ مال کس نے دیا؟ جو اللہ مانگنے لگے مال تو واپس مل دو گے نہیں ہیں؟ اب بلے ہر کسی کے انشاءاللہ. دیکھو کمال کی بات، وہ اللہ ایک ایسی ذات ہے جو دے کر مانگتا نہیں اور جو پھر اس کے راستے میں دیتا ہے. پھر کہتا میرے بندے 10 گنا تو یہ دنیا میں دے دوں گا، اس وقت 70 گنا آخرت میں دوں گا، 700 گنا دوں گا. اور آگے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے واسطے جتنا چاہے گا بڑھا دے گا. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. تو کوئی کرے گا اللہ کے ساتھ بھی نہیں. دیکھو نہیں ہے انشاءاللہ. صبح کو سب اپنے مدرسے کا تعاون کریں گے کہ نہیں؟ پورے جوڑ و شور کے ساتھ کریں گے. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ کپو پھوٹ گیا نہیں؟ چلو بہرحال وہ تو صبح کو کرنا ہے. آپ دعا کریں گے. دعا سے پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ ہو جانا چاہیے چپ چاپ. نام کے ساتھ صبح کو دینا ہے. خواہ مولانا اپنا رومال بچھا دے گا تو یہ مولانا کا رومال بچھ رہا ہے. اب اس میں سب دعا سے پہلے جسے جو کچھ ڈالنا ہے 100 200 500 اور جب اس میں ڈال دو بس بغیر نام کے. بس یہ ڈائریکٹ ہے، یہ ڈائریکٹ کھاتے میں جا رہا. یہ ڈائریکٹ کہنا ڈائریکٹ لکھا جا رہا. آپ سب جلد جاؤ، سب آنے چاہیے. دیکھو کسی بار قید نہیں، نہ 1000 کی، نہ 2000 کی، نہ 10,000 کی، نہ 500 کی. جس کو جو بھی کچھ ڈالنا ہے لا کر کے اس میں ڈال دو. جلدی سے لاؤ اور ڈال دو. آیا جلد. ماشاءاللہ ایک مہمان ہے پسوندے سے آئے ہیں. ایک مہمان ہے پسوندے سے آئے، انہوں نے 2100 روپے دیا. اللہ قبول فرمائے، اللہ جان میں مال میں برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ. اور سب آ جاؤ، اس میں سب کا حصہ ہو جانا چاہیے. مسجد عائشہ ہے پسوندے میں. ان کے متولی صاحب وہ کہہ رہے کہ ایک پنکھا لگوا دیں گے. گرمی میں لگوانے گا بھی لگوا دیں گے. اچھا بھی رہے. چلو ماشاءاللہ آؤ جلدی آ جاؤ. بس دعا ہو رہی ہے. اس کے بعد دیکھو اس رومال میں ڈالے بغیر کوئی بھی نہ رہے. اگر جیب میں کسی کی پیسے نہیں تو ہاتھ وہ جیب میں جو ہے نا ہاتھ ڈالو، خالی مٹھی آ کر رومال میں کھول دو. لیکن سب کا حصہ اس میں ہو جانا چاہیے. اس میں سب کا حصہ ہو جانا چاہیے. آؤ جلدی سے ماشاءاللہ جلدی سے ڈالو. اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آؤ جلدی سے. یہ تو ہوگا کام. ادھر تو کچھ ایک سے بھی مانگ لیتے بھائی. ہنڈی کا منہ اگر چوڑا ہوگا تو بلی کو تو شروانی چاہیے کہ نہیں؟ مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی ڈال دو. اس میں جو ہے نا بہت تھوڑے سے پیسے. آؤ جلدی سے ماشاءاللہ جلدی سے ڈالو. اگر بغیر نام کے ڈالنے نہیں چاہ رہے، بغیر نام کے بھی کام آئیں گے. اللہ کو سب کا نام معلوم ہے. اللہ تو سب کے نام سے واقف ہے، سب کی جیبوں سے بھی واقف ہے. کس کی جیب میں ہے کس کی نہیں. آیا جلدی سے ماشاءاللہ. اس میں جو ہے نا بالکل ایسا کام تو کرو نا. ایسا کر لو. چلو 5 نوٹ تو اس میں 200 کی کر دو. کم سے کم جائے 200 کے نوٹ 5 ہو جانے چاہیے. کیش میں 2 ہیں. 100 کے بہت سارے ہو گئے، 50 کے بھی ہو گئے، 20 کے بھی ہو گئے. تو یہ 200 کے 5 تو کم سے کم ہو جانے چاہیے. 2 ہے. 3 نوٹ کون ڈال رہا؟ 3 نوٹ کون ڈال رہا ہے؟ اور 5 ہی 5 سے ہونے چاہیے. اب تو 2000 کا چل بھی نہیں رہا. وہ تو اس نوٹ سے ہی بڑا رہا. اس میں تو وہ تو بند ہو رہا 2000 کا. تو بتاؤ جلدی سے.
اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ بتائے گا کوئی بتائے گا؟ جی کو بتائے تو بھائی جو انہوں نے بولنے تو پھنسیں گے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، اور نمبر 4 رمضان کا مبارک مہینہ دستک دے رہا ہے، بس آنے والا ہے، اور نمبر 5 حج۔ چلو 3 ہو گئے۔ اب رمضان کا مہینہ بالکل سر پہ کھڑا ہے، 2 تاریخ ہو گئی آج چاند کی بھی۔ بتاؤ چوتھے نمبر پر کون آ رہا ہے؟ پر منصوبے کیا ہے؟ اب ہو گئے 5 یہ تو ہو گئے 5 منصوبے بڑے ڈرو نا، وہ 21 میں ڈال دینا، ایک آ گیا، لیکن یہ 21 نام کے، یہ 21 نام والوں کے نا، یہ تو نام والوں کے، بغیر نام والوں کی بات چل رہی اس میں، تو یہ بغیر نام والوں کی بات ہے۔ بتاؤ چوتھے نمبر پر 200 روپے کون لا رہا؟ لاؤ جلدی سے ماشاءاللہ 200 روپے چوتھے نمبر پر۔ بس دے رہا، تم کرنے میں نہیں کر رہا، میں اپنی بات پوری کر دی۔ یہ 5 نوٹ 500 کے 5 200 کرتا دعائیں اور انشاءاللہ ہوں گے۔ جس کا اللہ کے یہاں قبول اس کا آئے گا، جس کا اللہ کے یہاں قبول ہو گیا نوٹ 500 کا یا 200 کا، وہ رکے گا نہیں، وہ تو آئے گا نکل کر کے۔ شیطان کچھ دیر دور لگا سکتا ہے۔ یہ لو ماشاءاللہ یہ آ گیا، یہ چوتھا بھی آ گیا۔ 5ویں نمبر پر بتاؤ کون آ رہا؟ 5واں نمبر بتاؤ جلدی سے ماشاءاللہ، اور 500 کا تو ابھی ایک ہی ہے اس میں، آؤ جلدی سے ماشاءاللہ۔ 4 نوجوان چاہیے 500 والے، 1 200 والا، 2 دوست اگر آ جائیں اور مٹھائی کی دکان پر بیٹھ جائیں تو 500 کے نوٹ کا پتہ نہیں پڑتا۔ یہ لو ماشاءاللہ، چلو 2 200 والے تو ہو گئے پورے، اب رہ گئے 500، اور 500 نہیں، بتاؤ جلدی سے ماشاءاللہ۔ 4 آدمی چاہیے، 500 روپے۔ ہے کسی میں ہمت؟ بغیر نام کی جلدی سے لگا کے ڈال دے اس میں رومال میں، بتاؤ جلدی سے ماشاءاللہ۔ اللہ نے کس کا قبول کیا ہے؟ 500 کے نوٹ، ایک یہ 4 کے 4 ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے کہ 4 کے 4 ہی آ جائیں گے انشاءاللہ۔ بھئی یہ ڈاکٹر صاحب کے تو ہے بغیر نام والے، تم اتنا کھلوا دیا، یہ 4 نوٹ تو بغیر نام کا آئیں گے، پھر نام سے جیتا تمہیں لینا ہو لیتے رہیے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بغیر نام کی بات چلے گی نہیں اس رومال میں؟ رومال میں کسی نام تو نہیں بلا دی، اس رومال میں بغیر نام کے 4 نوٹ ڈالیں گے انشاءاللہ، اور جو لینے آپ کو اپنے نام کے۔ تو بہرحال میں یاد کر رہا تھا کہ اللہ نے جس کا قبول کر لیا اس کا تو رکتا نہیں ہے، اور یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے، میرے راستے میں 1 2 1 کے بدلے 10 دنیا میں لو، 70 آخرت میں لو، 70 سے آگے 700 لو، اور اللہ نے یہاں تک فرما دیا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے واسطے جتنا چاہے گا بڑھا دے گا، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورت پڑھی تھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک یکتا ہے، اکیلا ہے۔ یہ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک یکتا ہے، اکیلا ہے، وہ اللہ بے ہما و با ہما ہے، سب سے اعلیٰ ہے، توارد اور تناسل سے بری وہ ذات برتر ہے، نہ اس کی جوڑ کا کوئی، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ تو ہم ہر ایک چیز کا مالک اور خالق اللہ کو جانیں، اور اللہ کے احکاموں پر عمل کریں، نبی کے طریقے کو اپنائیں، اپنے مدرسے سے محبت رکھیں، اپنے علماء سے محبت رکھیں، اپنے اماموں سے محبت رکھیں۔ جتنی آپ ان سے محبت رکھو گے انشاءاللہ اتنا ہی دین آپ کی گھروں میں تیزی کے ساتھ پہنچے گا۔ تو انشاءاللہ کریں گے کہ نہیں؟ یہ سب کام کریں گے، اور صبح کو اپنے سب ساتھوں کو لے کر کے آئیں گے کہ نہیں؟
اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی آپ کو بھی جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا یا رزاق یا اللہ، یا قہار یا اللہ، یا جبار یا اللہ، یا حنان یا اللہ، یا منان یا اللہ، یا ذا الجلال والاکرام بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، یا مجیب یا اللہ، یا مجیب یا اللہ، یا مجیب یا اللہ۔ اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، اے اللہ رات کی اندھیریوں میں، دن کے اجالوں میں، جان بوجھ کر کے انجانے میں بہت سارے گناہ کیے ہیں، بہت سارے گناہ ہوئے ہیں۔ اے کریم اللہ تو سب کو جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، مولا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے کریم اللہ ہمارے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ، ہمارے گناہ پیڑ کے پتوں سے زیادہ، ہمارے گناہ زمین کے ذرات سے زیادہ، ہمارے گناہ سمندر کے پانی سے زیادہ۔ اے اللہ ہم گناہوں کے دلدل میں دھسے ہوئے پڑے ہیں، اے کریم اللہ اپنے رحمت کی رسی ڈال کر گناہوں کے دلدل سے نکال لیجئے۔ اے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اے کریم اللہ تیرا وعدہ ہے میرے بندو اگرچہ تمہارے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ، پیڑ کے پتوں سے زیادہ، زمین کے ذرات سے زیادہ، آؤ تو صحیح میرے دربار میں، آ کر تو دیکھو، میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، مجھ سے مانگو، توبہ و استغفار کرو۔ میرے بندو میری رحمت اس سے کہیں زیادہ ہے، میں تیرے گناہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اے کریم اللہ ہم اس رات کی تاریکی میں، رات کے آخر حصے میں تیرے گناہگار بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اے کریم اللہ ہم تیرے اقراری مجرم ہیں، اے کریم اللہ تیرے احکاموں کو توڑا، ٹوٹتے ہوئے دیکھا، تیرے لال نبی کے طریقے کو توڑا، اے کریم اللہ ٹوٹتے ہوئے دیکھا، ہمارے دل پر اس کا ذرا احساس نہ ہوا۔ اے کریم اللہ یہ ہمارا جرم عظیم ہے، اس کو معاف فرما دے، اے مولا معاف فرما دے، اے کریم اللہ معاف فرما دے۔ اے کریم اگر تو نے معاف نہ کیا ہم کہاں جائیں گے، ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں گناہگار ہیں، خطاوار ہیں، شیعہ ہیں، عیار ہیں، مکار ہیں، اے اللہ تیرے نافرمان ہیں، لیکن اے اللہ جیسے بھی کیسے ہیں تیرے بندے ہیں، تیرے راز نبی کے امتی ہیں، تیرے در کو چھوڑ کر کس کے در پر جائیں۔ اے اللہ تو نے تو فرمایا ہے کہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت اللہ تو کرتا ہے۔ اے کریم اللہ شفقت والی نگاہ ڈال کر ہم کو معاف فرما دے، اے میرے اللہ معاف فرما دے، اے کریم معاف فرما دے، اے کریم اے رحیم یا حنان یا منان، اے کریم اللہ آج شریعت کے قوانین کو بدلا جا رہا ہے۔ اے اللہ ظالم اپنے ظلم کی بربریت پر ننگا ناچ کر رہے ہیں، اے اللہ قرآن کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، تیرے لال نبی کے طریقے کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے مولا ہم کمزور ہیں، اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے اللہ تو طاقتور ہے،
اے اللہ تجھ سے بڑی کسی کی طاقت نہیں، اے اللہ جو تیرے قوانین میں بدلاؤ کر رہے ہیں، اے کریم اللہ ان کو نیست و نابود فرما دے، اے اللہ ان کو نیست و نابود فرما دے، اے اللہ اے کریم اللہ ہم حفاظت نہیں کر سکتے، کمزور ہیں، اے اللہ تو قرآن کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہماری بھی حفاظت فرما لے، اے کریم اللہ، اے کریم اللہ ہمارے جوان بچے، جوان بچیاں، اے کریم اللہ ایمان چھوڑ کر دوسرے دین قبول کر رہی ہے، اے اللہ جہنم کا سودا کر رہی ہے، اے اللہ وہ جہنم میں جلنے کے لیے تیار ہے، اے کریم اللہ جہنم کے راستے سے بچا لیجیے، اے اللہ ان کو ہدایت دے دیجیے، اے اللہ ان کو اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کی طاقت عطا فرما دیجیے، اے کریم اللہ تیرے کمزور بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اپنے دلوں میں معلوم نہیں کیا کیا تمنائیں لیے بیٹھے ہوں گے، اے مولا تو سب کے دلوں سے واقف ہے، اپنے شان سب کی نیک و جائز تمناؤں کو پورا فرما، جن لوگوں نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے متوقع ہیں مولا اور سب کی نیک و جائز تمناؤں کو پورا فرما، اے کریم اللہ مولانا انتظار صاحب ان کے رفقا کمیٹی والے جو ادارے کے لیے محنتیں کر رہے ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرما، بار اور فرما، اس ادارے کو دین دو لاکھ 24 ترقیات عطا فرما، اے اللہ اس کو دین کا ایک باغیچہ بنا دے جو ہر طرح کا پھول یہاں سے مہکے اور پورے عالم میں اپنی خوشبوؤں سے پورے عالم کو مہکائے، اے کریم اللہ ایک وقت ہمارے سامنے آنے والا ہے، اے کریم اللہ ہم سب کو تیرے سامنے حاضر ہونا ہے، دنیا میں تو نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا، میرے اللہ فرق بھی ڈال لیجئے، اے کریم اللہ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب اس ماں کی چھاتیوں سے ہم نے دودھ پیا اس کے سامنے ہم کو بلا کر رسوا کیا جائے گا، اے اللہ اس وقت ہمارا کیا عالم ہوگا، اے رب کریم تو نے دنیا میں گناہوں کو چھپایا ہے، آخرت میں بھی چھپا لیجئے، آخرت میں بھی چھپا لیجئے، اے کریم اللہ ہم نے تیرے نارے نبی کے طریقے کو توڑا، ٹوٹتے ہوئے دیکھا، جب حوضے کوثر پر تیرا لاڈلا نبی اپنے ہاتھوں سے جام کوثر لٹا رہا ہوگا، جام کوثر پلا رہا ہوگا، اے کریم اللہ کہیں ایسا نہ ہو اس وقت ہم کو کہہ دیا جائے جال کو پکڑو یہاں سے باہر نکالو، میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں ان کو نہیں جانتا، میں ان کو نہیں پہچانتا، اے ربا ہم کہاں جائیں گے، کیا منہ دکھائیں گے، اے مولا تو اس وقت ہماری حفاظت فرما دیجئے، اپنے نام نبی کے امتیوں میں ہمارے کو شمول فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، جنت الفردوس کے فیصلے فرما دیجئے، ہماری اس بستی پر اپنے خصوصی رحمتوں کا نزول فرما دیجئے، اے میرے اللہ معصوم بچے بھی موجود ہیں، اے کریم اللہ سفید ڈالے والے بھی موجود ہیں، ہم تو اس قابل نہیں پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک نہ ہاتھ اس قابل کے تیرے سامنے اٹھائے جا سکے، نہ زبان اس قابل کے تیرے سامنے نہ پوچھائے کر سکے، پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک گناہوں میں لطمت پڑے ہیں، اے کریم اللہ معصوم سے بچے بچیاں موجود ہیں جن پر ابھی تیرا معاوضہ نہیں ہے، مولا ان کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے، مولا ان کی برکت سے قبول کر لیجئے، میرے اللہ ان کی برکت سے قبول کر لیجئے، ان پر تیری بھی کوئی پکڑ نہیں ہے، مولا وہ معصوم ہے، مولا وہ یہاں تیرے سامنے حاضر ہے، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں،
अपने उन मासूम बच्चों और बच्चियों अल्लाह जहाँ मौजूद है उनकी बरकत से तेरा कुरान पढ़ने वाले तेरे लाडले नबी के मेहमान यहाँ हाजिर हैं, उनकी बरकत से हमारी दुआओं को कबूल कर लीजिए। मौला सफेद डाली वाले भी मौजूद हैं, तेरा वादा है तुमसे शर्माता है, मौला उनकी बरकत से कबूल कर लीजिए। मेरे अल्लाह कबूल कर लीजिए। मेरे अल्लाह अगर तूने धुतकार दिया हम कहाँ जाएंगे, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। ऐ करीम अल्लाह उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम फरमा दीजिए, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा लीजिए, बैतुल मक़दिस की हिफाजत फरमा दीजिए। ऐ करीम अल्लाह जब तक हम इस दुनिया के अंदर जिंदा रहे इस्लाम वाली जिंदगी अता फरमा। ऐ मौला जब आखिर वक्त हो ईमान वाली मौत अता फरमा, इज्जत वाली मौत अता फरमा, शहादत वाली मौत अता फरमा, जिल्लत और रुसवाई वाली मौत से हम सब की हिफाजत फरमा, पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। करीम अल्लाह हमने जो कुछ मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। हमारी टूटी फूटी दुआओं को महज अपने फजल और करम से अपने लाडले नबी के सजदों के फैल में कबूल फरमा। मेरे अल्लाह कबूल फरमा, मेरे अल्लाह तूने कबूल कर लिया, तेरी शान में कोई फर्क नहीं आएगा, हमारा काम बन जाएगा। मौला अगर तूने कबूल न किया तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा कोई नुकसान हाल नहीं है। मेरे अल्लाह कबूल फरमा ले, मेरे अल्लाह कबूल फरमा ले। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।